ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور مبلغ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا شمار دنیا کے معروف اسلامی اسکالرز اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر ترین خطیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی منفرد اندازن تقریر، اسلامی موضوعات پر گہری تحقیق اور تقابلی مذاہب کے میدان میں اپنی مہارت کے لیے مشہور ہے۔ ان کی تقریریں علمی مباحث اور بین الاقوامی فورمز پر شرکت انہیں دنیا بھر میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مقبول بنا چکی ہے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک 18 اکتوبر 1965 کو ہندوستان کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد الکریم نائک ایک معروف معالج اور سماجی رہنما تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ابتدائی تعلیم ممبئی میں حاصل کی، جہاں انہوں نے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے میٹرک اور بعد میں کنشیں چند چیلیرم کالج سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا۔ ذاکر نائک نے اپنی اعلیٰ تعلیم کی جانب سفر کا آغاز میڈیکل سائنس سے کیا۔ انہوں نے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج ممبئی سے MBBS بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری کی ڈگری حاصل کی اور ایک ماہر معالج بننے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹر نائک نے کچھ عرصے تک میڈیکل پریکٹس بھی کی، لیکن ان کا رجحان مذہبی علوم کی جانب بڑھتا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی میڈیکل کی تعلیم نے انہیں تقابلی مذاہب کو سائنسی اور معقولیت کی نظر سے دیکھنے میں مدد دی۔ اسلامی خدمات کا آغاز۔ میڈیکل کے شعبے کو خیر باد کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے فروغ اور اسلام کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بھارت کے معروف مبلغ شیخ احمد دیدات سے متاثر تھے، جو تقابلی مذاہب پر اپنے دلائل اور بین المذاہب مباحث کے لیے مشہور تھے۔ شیخ دیدات کی ترغیب پر ڈاکٹر نائک نے اسلامی دعوت کے میدان میں قدم رکھا اور بین المذاہب مکالمے کو اپنا مشن بنایا۔ 1991 میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا بھر میں پہنچانا اور مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر نائک نے اپنی تقریریں اور علمی مباحث منعقد کرنا شروع کیے، جنہیں بعد میں مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر نشر کیا گیا۔ تقابلی مذاہب پر عبور۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاص پہچان ان کی تقابلی مذاہب پر گہری نظر ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دیگر مذاہب جیسے ہندو مت، عیسائیت، یہودیت اور بدھ مت کے عقائد کا بھی تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی تقریروں میں نہ صرف قرآن و حدیث کے حوالہ جات شامل ہوتے ہیں، بلکہ وہ بائبل، ویداس، تورات اور دیگر مذہبی کتابوں کے اقتباسات بھی پیش کرتے ہیں، تاکہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکے۔ ڈاکٹر نائک نے مختلف مذاہب کے درمیان پائے جانے والے مشترکات پر زور دیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب بنیادی طور پر توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے اس علمی انداز نے انہیں تقابلی مذہب کے میدان میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ مشہور تقریریں اور مباحثے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر میں سینکڑوں تقاریر اور مباحثوں کا انعقاد کیا ہے، جن میں سے بعض انتہائی مشہور ہو چکے ہیں۔ ان کی تقاریر کا بنیادی موضوع قرآن اور جدید سائنس ہے، جس میں وہ اسلامی تعلیمات کو سائنسی حقائق کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ نقطہ نظر خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں مقبول ہوا، جو سائنس اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی کو تلاش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں، ڈاکٹر نائک نے مختلف بین المذاہب مباحثوں میں شرکت کی ہے، جہاں انہوں نے دیگر مذاہب کے علماء کے ساتھ مکالمہ کیا اور اسلام کی حقانیت اور افادیت کو دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے مشہور مباحثوں میں عیسائی علماء کے ساتھ مناظرے بھی شامل ہیں، جن میں انہوں نے بائبل اور قرآن کی تعلیمات کا موازنہ کیا۔ پیس ٹی وی کا قیام۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامی خدمات میں ایک بڑا قدم پیس ٹی وی کا قیام تھا، جس کا مقصد اسلام کی صحیح اور پرامن تعلیمات کو عالمی سطح پر پیش کرنا تھا۔ پیس ٹی وی کا آغاز 2006 میں ہوا اور یہ چینل دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں ناظرین تک اسلامی مواد پہنچاتا ہے۔ پیس ٹی وی اردو اور پیس ٹی وی بنگالی سمیت مختلف زبانوں میں مواد فراہم کرتا ہے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام ان کی اپنی زبان میں پہنچ سکے۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ اور عالمی سطح پر مقبولیت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مقبولیت کا دائرہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ عالمی سطح پر بھی مشہور ہو چکے ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی کانفرنسز اور سیمینارز میں مدعو کیے جاتے ہیں،
اور اپنے علمی مباحثوں اور تقریروں کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ ان کی تقریریں اکثر یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں کی تعداد میں دیکھی اور سنی جاتی ہے۔ تنازعات اور تنقید۔ جہاں ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، وہیں دوسری طرف انہیں مختلف تنازعات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بعض افراد اور گروپس نے ان کے تقابلی مذاہب پر مبنی دلائل کو متنازع قرار دیا اور ان پر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا الزام لگایا۔ بھارت میں ان پر پابندی عائد کی گئی اور وہ خود ساختہ جلاوطنی میں چلے گئے۔ 2016 میں بھارتی حکومت نے ان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کیں۔ تاہم ڈاکٹر نائک نے ان الزامات کی تردید کی اور ہمیشہ اپنی تقریروں میں امن، بھائی چارے اور عدم تشدد کا پیغام دیا۔ موجودہ صورتحال۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملائیشیا میں مقیم ہیں اور وہاں سے اپنی اسلامی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف اسلامی فورمز اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے علمی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کی خدمات کا سلسلہ پیس ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے جاری ہے، اور وہ آج بھی دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کے مشن میں مصروف ہیں۔ نتیجہ: ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامی دعوت اور تقابلی مذاہب کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی تقریریں اور علمی مباحث دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے مذہبی مکالمے کو فروغ دیا ہے۔ باوجود تنازعات کے ان کی خدمات کو اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور وہ آج بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اسلام کے امن اور بھائی چارے کا پیغام دینے میں سرگرم ہے۔